جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عرش کا چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق چند ایک اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو یا سنی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات ہی عجیب تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے، لے چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا روئیں، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی تو مغفرت کا وعدہ اللہ نے فرما رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا ہوں، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ بخشے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار نہ بنوں؟ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھ لی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ میں ایک رکعت پڑھی، اور جو آیت رحمت کی آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی، اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورت کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی، اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوگی جس میں ہر آیت میں رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعاؤں کا مانگنا، اور اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح نقل فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 صورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھی۔ ان 4 صورتوں کے 6.25 پارے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شرفہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسے اکثر حدیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعتوں میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ مائدہ 3 سورتیں پڑھی، جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، نماز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف ہم خود پر غور کریں تو فرض نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور دوران نماز بھی دنیاوی کام ہی یاد آتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارے چینل لیگسیز آف اسلام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔